ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو امی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی امی تھے، جس طرح ہر انسان امی ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، امی کا معنی ہی یہ ہے کہ لا تعلمون شیئا، کوئی چیز نہیں جانتا۔ پھر انسان چیزوں کو سیکھتا ہے کسی استاذ کے ذریعے سے، کسی کتاب کے ذریعے سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں سیکھا، آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا، تو پھر کیا آپ زندگی بھر امی ہی رہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینے پر وحی کے ذریعے سے علوم کا سمندر کھول دیا اور علوم آپ کے سینے مبارک میں بھر دیے، اور ایسے بڑے عالم کس کو کہتے ہیں؟ بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والے تو وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے۔ تو بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے حافظ قرآن کون ہو سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے قاری قرآن کون ہو سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عالم دین کون ہو سکتے ہیں؟ تو امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدائشی سیکھ کر کچھ چیزیں آئے تھے، نہ ہی دنیا میں کسی کے ذریعے سے سیکھے ہیں۔ آپ امی تھے، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ پھر کیا زندگی بھر امی ہی رہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے حافظ قرآن، دنیا کے سب سے بڑے قاری قرآن، اور دنیا کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ مفتی طارق مسعود کا بھی موقف یہی ہوگا، لیکن الفاظ میں ادھر ادھر ہوا ہے، یا یہ کہ کسی نے الفاظ کو کاٹ کر بیان کیا ہے۔